ناظرین، میں فضل چودھری ضمیر کی آواز سے حاضر خدمت ہوں۔ ایک قصہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس سے قبل میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ایک سونیار تھا، سونیارا جس کو کہتے ہیں، جو یہ سونے کا کام کرتا ہے۔ وہ فوت ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے بعد اس کے گھر میں جو تنگی تھوڑی سی محسوس ہوئی۔ گھر کا مالک فوت ہو جائے تو جو اس نے بندوبست کیے ہوتے ہیں ظاہر ان میں تسلسل نہیں رہتا، اور پھر گھر کا نظام جو ہے وہ تھوڑا سا بگڑتا ہے۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا، تو ماں نے بیٹے کو کہا یہ ایک ہار ہے، یہ لے جاؤ، اس کو بیچ کے تو پیسے لاؤ۔ وہ اپنے چچا کے پاس گیا، وہ بھی سونار تھا، کہ اس کو دے کے تو پیسے لائے۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا بھی اس کو نہ بیچو، ابھی رہنے دو۔ اور اس نے کہا تم کل سے تم میری دکان میں اپنا میرے ساتھ آ جاؤ اور اس کام کو سیکھو، تاکہ آپ کے گھر کی پریشانی، اور کچھ پیسے اس کو دے دیے کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ چلائیں، اور آپ ادھر آ جاؤ اور تم جو ہے کام سیکھو، تمہیں پہچان ہو جائے گی۔ اور اس طرح وقت گزرتا گیا اور کچھ اس طرح اس کو مہارت ہو گئی، اس کو جو ہے سونے کو پہچاننے کی، اصل یا نقل، اس میں اسی آہستہ آہستہ اس کو پہچان ہوتی گئی، اور اس میں کچھ مہارت اس نے حاصل کر لی۔ کچھ ایک وقت گزرنے کے بعد اس کے چچا نے کہا کہ تم وہ اب جاؤ، وہ اپنی اماں سے وہ ہار جو ہے لاؤ، دیکھتے ہیں اس کی کیا قیمت بنتی ہے۔ تو وہ جب گیا، اب اس کو کافی مہارت ہو گئی تھی، کہ پہچان ہو گئی تھی سونے کی، اور اس نے کام وہ سیکھ لیا تھا۔ اور اس نے جب ماں کو کہا وہ ہار دو، میں اس کو بیچتے ہیں، تو جب اس نے ہار پکڑا، چونکہ وہ ماہر ہو گیا تھا اس چیز کا، تو اس نے دیکھا کہ، اور اپنی اماں کو کہا کہ یہ ہار تو جعلی ہے، یہ اصلی نہیں ہے، تو اس کا ہمیں کوئی خاص پیسے نہیں ملیں گے۔ تو وہ واپس گیا اپنے وہی دکان پہ جہاں کام پہ لگا ہوا تھا اپنے چچا کے ساتھ۔ تو اس کو اس نے بتایا کہ وہ ہار جو اماں کے پاس تھا وہ تو درست نہیں ہے، وہ جعلی ہے، تو اس لیے اس کے کیا پیسے ملنے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا، جو اس کے چچا ہے، اس نے کہا کہ جس دن تو پہلے دن لایا تھا میں نے تو اسی وقت اس کو دیکھ لیا تھا، اور اگر میں کہتا کہ اس کی قیمت کوئی نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا خیال آتے، کہ شاید میرا چچا جو ہے ہمیں خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا، یا ہماری اس مشکل وقت میں ہماری مدد نہیں کرنا چاہتا، یا اس کی قیمت کم بتا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ قدم اٹھایا کہ تمہیں یہ اس چیز کی پہچان ہو، اور خود ہی تم فیصلہ کر سکو کہ اس ہار کی قیمت کیا ہے۔ اس نے اس کو ٹریننگ اس مقصد نے دی، اور اس میں اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اپنے جو ہیں کسی ایسے فعل کی وجہ سے وہ میرے اپنے مجھ سے چھین جائیں۔ اپنوں کو اپنا بنانے کے لیے اس نے، وہ کہتا ہے میں نے اپنوں کو اپنا بنانے کے لیے، اپنا بنائے رکھنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا، اور تمہیں یہ ٹریننگ دی، اور تم اس قابل ہوئے، اور تم نے خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا، اور تم اب چونکہ کام سیکھ چکے ہو، تم اپنی دکان بھی بنا سکتے ہو، تم میرے ساتھ مل کے کرو، اور کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا گھر کا نظام جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ تو یہ ایک قصہ تھا جس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اپنوں کو بنانے کے لیے، اپنے ہی رکھنے کے لیے، یا اپنوں کو اپنا بنانے کے لیے ہمیں ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس سے ان کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ ان کے دل کو تقویت ملے اور سکون ملے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھ بوجھ دے۔